حضرت ابو عمر اور حضرت عبدالحق حریمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک کے یہ عقیدت مند تھے، اور دونوں فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر تھے، سفر کا مہینہ تھا، 555 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ غوث پاک کی جب آپ حیات تھے اس وقت 555 ہجری 3 صفر اتوار کا دن تھا۔ یہ دونوں بزرگ حضرت ابو عمر اور حضرت عبدالحق حریمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تازہ وضو فرمایا، وضو کر کے پھر آپ نے مصلی بچھایا، 2 نفل ادا فرمائے۔ نفل ادا فرمانے کے بعد آپ بیٹھے تھے، اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور آپ نے جدھر اپنے جوتے اتارے تھے اس وقت وہ استعمال ہوتے تھے لکڑی کے جوتے، ان کو کہتے تھے کھڑاؤں۔ وہ کھڑائیں جو ہے لکڑی کے چپل سمجھ لیں، تو یہ آپ نے پہلے ایک اپنا وہ کھڑاؤں پکڑ کے پھینکا اور ساتھ بلند آواز سے کچھ پکارے۔ حاضرین کہتے ہیں ہم بڑے حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے دوسرا اپنا وہ جوتا لکڑی کا وہ بھی ایسے ہوا میں اوپر کی طرف پھینکا اور کچھ آپ نے پکارا۔ حاضرین کہتے ہیں کہ ہماری نظروں سے وہ دونوں جوتے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے، ہمیں نہیں پتا وہ جوتے جو پھینکے گئے ہیں کدھر گئے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ایک یہ بھی کرامت تھی، بڑے جلال والے بزرگ تھے، آپ کا روب اور دبدبا یہ لوگوں پر بہت زیادہ تھا۔ حاضرین کہتے ہیں ہم میں سے کسی کو یہ جرأت نہ تھی کہ غوث پاک سے پوچھ ہی لے سرکار یہ کیا ماجرا ہے، کدھر جوتے پھینکے ہیں، کیوں پھینکے ہیں، وہ جوتے گئے کدھر، کسی کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ غوث پاک کا روب اور دبدبا اتنا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں وہ دن اتوار کا گزر گیا، اگلا دن پیر کا آیا، گزر گیا منگل بدھ جمعرات جمعہ، دن گزرتے گئے، 23 دن گزر گئے۔ 23 دنوں کے بعد ایک قافلہ یہ آیا، اس میں سے کچھ افراد یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں بھی وہاں پہ حاضر ہوئے۔ جو عقیدت مند وہاں پہ آپ کے آستانے کے پاس باہر بیٹھا تھا، جس کی ڈیوٹی تھی، اس سے آ کے کہنے لگے کہ مجھے غوث پاک سے ملنا۔ انہوں نے جا کے اندر پیغام دیا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنے کی اجازت دی۔ یہ لوگ حاضر ہوئے تو ان کے پاس کافی سارے نذرانے تحائف تھے، انہوں نے یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ جو دونوں بزرگ تھے حضرت ابو عمر اور حضرت شیخ عبدالحق حریمی، یہ فرماتے ہیں ہم دونوں اس دن بھی اتفاق سے وہیں پہ حاضر تھے۔ اچانک ہماری نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قافلے والے جو نذرانے لے کر آئے تھے، جو گفٹ انہوں نے غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیے، ساتھ ہی وہ غوث پاک کی وہ دونوں کھڑائیں، وہ جوتے لکڑی کے، وہ دونوں بھی ساتھ ہی پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کے ہم بڑے حیران ہوئے۔ ہم نے ان قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ جوتے تمہارے پاس کیسے آ گئے؟ ان قافلے والوں نے پھر اس راز سے پردہ اٹھایا۔ یہ بتانے لگے کہ ہم لوگ سفر پر تھے، ایک سنسان راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ہمارے قافلے کو لوٹ لیا، سارا ہمارا ساز و سامان لوٹ کر وہ ایک طرف کو لے گئے، اور جا کر وہاں پہ ہم سے کچھ فاصلے پہ جا کر آپس میں وہ جو مال لوٹا تھا اس کو بانٹنے لگے۔ وہ مال بانٹ رہے تھے، ہم ادھر افسردہ بیٹھے تھے کہ اچانک ہم میں سے ایک دو بندے انہوں نے ان کے دل میں خیال آیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ ڈاکو ہمارا مال واپس کر دیں تو ہم جا کر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضری دیں گے
اور ان کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کریں گے. جیسے بندہ منت مانتا ہے نا، ایسے کہتے ہیں کہ ان دو لوگوں نے یہ منت مان لی کہ اگر آج یہ ڈاکوؤں سے ہمارا مال مل جائے اور ہماری جانیں محفوظ رہیں تو ہم غوث پاک کی خدمت میں جا کے سلامی بھی دیں گے، جا کے کچھ نذرانہ بھی پیش کریں گے. یہ کہہ کر یہ جو قافلے والے ہیں کہتے ہیں کہ اچانک ہم نے یا غوث پاک ہماری مدد فرمائیے، ایسے پکارا، اے غوث پاک ہماری مدد فرمائیے. کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جس طرف وہ ڈاکو جا کر مال اپنا تقسیم کر رہے تھے ادھر سے ایک زوردار آواز آئی اور پھر چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی. کچھ ہی دیر کے بعد دو ان میں سے ڈاکو وہ ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے سانس چڑھی ہوئی ہمارا سامان جو لوٹا تھا وہ روپیہ پیسہ وہ مال لے کر ہمارے پاس قافلے والوں کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ اپنا سامان واپس لے لو اور ہمیں معافی دے دو. ہم نے پوچھا کہ یہ کیسے تمہاری نیت بدل گئی؟ کہنے لگے کہ بس کچھ نہ پوچھو، آ کر خود ہی دیکھ لو. ہم نے جب ان کی جگہ پہ جا کے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ ان کے جو دو بڑے سردار تھے وہ مرے ہوئے وہاں پہ پڑے تھے اور ساتھ ہی یہ جو دونوں لکڑی کے جوتے تھے یہ ان کے پاس پڑے ہوئے تھے. باقی جو زندہ بچ گئے تھے ان کو بھی کسی کو منہ پہ، کسی کو کمر پہ، کسی کو ہاتھ پہ، جیسے کسی نے بڑی ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگائی ہو ایسے ان پہ نشان موجود تھے. یہ ڈاکو کہنے لگے کہ بس پتہ نہیں یہ دونوں کھڑائیں، یہ لکڑی کے جوتے ہی آئے ہیں ہوا میں سے اور یہ ایسے ہمیں لگتے رہے ہیں. ہمارے یہ دو بڑے جو ہیں یہ مر گئے ہیں، باقی اس طرح زخمی تمہارے سامنے موجود ہیں. وہ قافلے والے بتانے لگے کہ جب ہم نے اپنا مال ان ڈاکوؤں سے لیا تو یہ دونوں جوتے بھی ہم نے اٹھا لیے اور یہ لے کر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. میرے غوث پاک کی شان دیکھیے کیسی ہے. رب نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کو مدد کے لیے پکارا جائے یہ اللہ کی عطا سے مدد بھی فرماتے ہیں.